بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے متعلق دروس قرآن کے سلسلے میں آج ہمارا درس سورہ البقرہ شریف کی آیت نمبر 199 سے متعلق ہے۔ پس منظر اس کا یہ ہے کہ دین اسلام حقیقی معنوں میں مساوات انسانی کا درس دیتا ہے، اور اس نے جو مساوات انسانی کا درس دیا یہ محض کو کاغذ کے اوراق تک ہی محفوظ و موجود نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک باقاعدہ عملی تاریخ ہے اور اس کا پریکٹیکل ہوا ہے۔ دین نے اس پہ عمل کروایا ہے اور لاکھوں نمونے اس کے قیامت تک آنے والے لوگوں کے سامنے موجود ہیں۔ دین اسلام محض برادری، کنبے اور قبیلے کی وجہ سے یا کسی خاص جگہ پر رہنے کی وجہ سے یا مال و دولت کی فراوانی کی وجہ سے کسی کو برتر نہیں مانتا، کسی کو دوسروں سے بہتر نہیں سمجھتا، بلکہ برتر اور اعلیٰ ہونے کا معیار دین نے عطا فرمایا، وہ ہے تقوی، پرہیزگاری، اللہ کی فرما برداری، لوگوں کی خدمت کرنا، اللہ کی رضا کا طالب رہنا۔ جب یہ تقوی کسی کے اندر آ جائے تو پھر دین کہتا ہے کہ اب تم اعلیٰ ہونے کے میرٹ پہ پورے اترے ہو، اب تمہارا مقام دوسروں سے بڑا ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے واضح انداز میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے برتر اور سب سے معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ یہ میرٹ ہے۔ اب حج کے ضمن میں اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا، اور اس کا پس منظر یہ تھا کہ قریش مکہ جو خانہ کعبہ کے متولی تھے اور وہاں رہنے والے تھے، حرم شریف کے مجاور تھے، ان کے ذہنوں میں ایک گمانڈ اور گمان تھا کہ ہم اللہ کے گھر کی خدمت گزار متولی ہیں اور ہم اس شہر مکہ کے رہنے والے ہیں اور ہمیں دوسروں پر برتری حاصل ہے، ہماری عزت احترام اور وقار دوسروں سے زیادہ ہے، اور وہ ہر موقع پہ اس کا اظہار کرتے تھے۔ اور پھر حج کا موقع جو خالصتاً اللہ کی عبادت کا موقع ہے، وہ یہ موقع بھی ضائع نہیں جانے دیتے تھے۔ اس موقع پہ بھی وہ اپنی برتری اور اپنے بڑے پن کا اظہار کر ہی دیتے تھے، اور حج کے موقع پر جو انہوں نے اپنے اس جھوٹے بڑے پن کے اظہار کے جو طریقے، خود ساختہ طریقے اختیار کیے ہوئے تھے، ان میں ایک طریقہ یہ تھا کہ جب لوگ میدان عرفات میں وقوف کے لیے جاتے تو وہ میدان عرفات تک نہیں جاتے تھے، راستے میں مزدلفہ میں ٹھہرے رہتے۔ اب ان سے پوچھا جاتا کہ تم عرفات میں کیوں نہیں جاتے، پیچھے کیوں ٹھہر جاتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے گھر کے خادم ہیں اور اس گھر کے ہم وطن ہیں، اور ہمارا یہ امتیاز ہے، اور ہم دوسروں سے جدا رہنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم دوسروں سے اعلیٰ ہیں۔ اب دوسرے جائیں عرفات میں، ہم عرفات میں نہیں جاتے، ہم مزدلفہ میں ہی ٹھہرتے ہیں تاکہ ہماری جو انفرادی حیثیت ہے وہ برقرار رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو یہ بات ہرگز پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت مساوات انسانی کا درس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ برتری کے اور اعلیٰ ہونے کے جو جھوٹے امتیازات ہیں یہ ختم کرنے کے لیے ہی اس نے دین اسلام کو بھیجا ہے، تاکہ یہ چھوٹے چھوٹے تفاخر یہ سارے کے سارے ختم کر دیے جائیں، اور جب حج کا موقع آ جائے، خالص اللہ کی عبادت کا موقع آ جائے، تو اس وقت تو زیادہ ضرورت ہے کہ اس طرح کے معاملات کو ختم کر کے مساوات انسانی کی عملی تصویر پیش کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ان باطل نظریات کا رد کیا، اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 199 میں ارشاد فرمایا کہ ثم پھر تم بھی افیدو وہاں تک جاؤ، من حیث افاد الناس جہاں جا کر دوسرے لوگ واپس پلٹتے ہیں۔ حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے کہ ثم افیدوا من حیث افاد الناس، پھر تم بھی اے مغروران قریش، اے قریش کے متکبر لوگوں، وہاں تک جا کر واپس آؤ جہاں جا کر دوسرے لوگ واپس آتے ہیں، یعنی دوسرے لوگ بھی میدان عرفات میں جاتے ہیں، وہاں وقوف کر کے پھر واپس پلٹتے ہیں، تو تم بھی وہاں سے وقوف کر کے واپس پلٹو۔ صرف مزدلفہ میں بیٹھے رہنا تمہارا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، نہ اللہ کو قبول ہے، اور نہ اس سے تمہاری یہ عبادت قبول ہوتی ہے۔ تو یہ ان کے اس نظریے کا رد قرآن مجید نے کیا، اور پھر اس کا عملی نمونہ ہوا صحابہ کرام علیہم رضوان جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے،
انہوں نے اسی کے مطابق عمل کیا جو اللہ رب العزت کا حکم تھا، اللہ کا آرڈر تھا۔ تو ایک تو غلط فہمیاں دور ہوئی، مساوات انسانی کا تصور سامنے آیا، دوسرا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ پیغام آ گیا کہ سارے انسان برابر ہیں، کسی کو کسی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے سوائے تقویٰ کے۔ اس لیے یہ مال و دولت گھمنڈ، یہ پارٹی بازی اور یہ برادری اور یہ مال و دولت کی وجہ سے ایک دوسرے کو ہم نے معزز سمجھا ہوا ہے، اور جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ اپنے آپ کو نیچ سمجھتے ہیں، دین اسلامی نے مٹانے کے لیے، اور یہ ہمیں عملی کارروائی کرنی چاہیے، یہ ختم کر دینے چاہیے۔ اگر زیادہ کسی بحثیت انسان تو سب کی عزت ہے، سارے محترم ہیں، لیکن عزت میں آگے جو امتیاز ہے یہ اسے حاصل ہے جس کے پاس علم و تقویٰ ہے، باقی اس کے پیچھے ہیں، وہ قائد ہے، وہ امام ہے۔ اللہ رب العزت سمجھ کی اور عمل کی توفیق۔